اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ امید بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ جہاں زیب نے اسے 2 دن سے کال نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کو لے کے پریشان تھی کہ پولیس والوں نے جہاں زیب کو چھوڑا ہوگا یا نہیں، اگر چھوڑ دیا ہوگا تو اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اب آگے چوتھے دن رات کے 10 بجے قریب عقیلہ کے موبائل پر جہاں زیب کا کال آیا۔ امید جہاں زیب کا فون ہے۔ عقیلہ نے سلام دعا کر کے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا۔ ہیلو، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ امید عالم، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ کل رات میں تمہیں دوبارہ لینے آؤں گا 8 بجے، تیار رہنا، اور کل تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ جہاں زیب میں امید کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی جہاں زیب نے سرد آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے میری بات سن لو، پھر تمہاری سنوں گا۔ 8 بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی، اور کل اگر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوئی تو میں شادی نہیں کروں گا، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب تم یہ طے کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر نہیں۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی جہاں زیب، امید نے کہا۔ اچھا، گناہ تو میں کروانا چاہتا ہوں، جہاں زیب نے کہا۔ جہاں زیب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امید نے پوچھا۔ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، جہاں زیب نے کہا۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، امید نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، میری بات مان لو، جہاں زیب نے کہا۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، امید نے کہا۔ مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، جہاں زیب نے کہا۔ جہاں زیب، میری پرابلم سمجھو، میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی، امید نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میری بات نہ مانو، مجھے چھوڑ دو، رہ سکتی ہو میرے بغیر، جہاں زیب نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں رہ سکتی، بالکل بھی نہیں، امید نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری بات مان لو، جہاں زیب نے کہا۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مانوں گی، امید نے کہا۔ اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، کیا تمہیں یہ خوف نہیں آتا کہ میں شادی توڑ کر چلا جاؤں گا؟ تمہیں تو خوف زدہ ہونا چاہیے امید، جہاں زیب نے کہا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے۔ مجھے اتنا بے وقت مت کرو کہ میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں اٹھا نہ سکوں، اپنے وجود پر نظریں نہ ڈال سکوں، پلیز جہاں زیب، امید نے کہا۔ بس یار، تم نے تو رونا شروع کر دیا۔ جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو، اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھانسوں تو جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری وہ دوست عقیلہ، اسے بھی۔ اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو آج کے ٹائم میں جیتی ہو، بولڈ ہوں، مائنڈڈ ہوں، لبرل ہو، فیصلہ کر سکتی ہو۔ جس سوسائٹی میں میں موو کرتا ہوں، اس سوسائٹی میں تم بھی موو کر سکتی ہو امید۔ تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں ٹانگنے والی لڑکیوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے مس امید عالم، آج آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھرنا پسند کرو گی؟ اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو یا اپنے ان یوزلیس کوڈ آف ایتھکس کے ساتھ میں؟ محبت اور مذہب میں تمہیں ایک چیز کو چننا پڑے گا آج۔ کم سے کم اس سے میری زندگی تو آسان ہو جائے گی، ہاں یا نہ؟ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ عقیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ 9 سال جس کے ساتھ اس نے اپنی خواہشیں، اپنے خواب بانٹے تھے، جس کا ساتھ اس کے گھر والوں اور اس کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، اگر وہ اس شخص کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر کون اسے مل سکے گا؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عقیلہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ ہو جسے 9 سال دن اور رات میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے محبت کی ہے؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، مگر یہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے۔ اس نے جیسے اپنی گردن کی رسی کو اور کسنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا، وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا۔ امید کا دل اب اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، وہ آ رہی ہے، عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ امید، بیسٹ آف لک، جہاں زیب آ گیا ہے، وہ تمہارا گیٹ پر انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ چلتے چلتے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی امید عالم اپنے پیر اچانک سے روک لیتی ہے۔
کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اور اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ اس کے اندر کا نفس و ضمیر اسے چیخ چیخ کے پوچھ رہا تھا، امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا؟ کہ ساری عمر اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر چلاتا رہا کہ سامنے گڈھا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا فیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ اس کے نفس نے اس سے پھر پوچھا، مسلمان ہو کر تم وہ گناہ کرنے جا رہی ہو جو اللہ ناپسند کرتا ہے؟ امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود سے ساری ہمت ٹوٹتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے۔ کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے نفس سے سوال کیا۔ اس کی نفس نے اس کی دلی تسلی کو توڑتے ہوئے پوچھا، اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ ابا کیا کہتے تھے؟ اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ آیت تھی جو اس کے ابا اسے ہمیشہ سنایا کرتے تھے۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں ڈھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنی ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی نفس اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں یہ آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف دو راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی کہ خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم ہی بہت دور نظر آنے لگا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں کی طرح ہو جاؤں گی، آوارہ، بے مقصد؟ ایک طوائف اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپوں کے لیے اور میں محبت کے لیے۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود ہی نہیں رہ جائے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا موریلٹی؟ میری اوقات تو بس ایک کوٹھے پر کام کرنے والی طوائف کی سی رہ جائے گی۔ میرے ابا اپنی ساری عمر جس وجود پر آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتے رہے، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نماز میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ اس کے بعد میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد وہ مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ گیٹ کے باہر وہ شخص ہے جس سے بڑھ کر اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں چاہا، اور گیٹ کے اندر اس کا ایمان محفوظ ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت تو مل جائے گی، مگر ایمان وہ گنوا دوں گی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں بہت درد ہو رہا تھا۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی یہ حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریخی کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں سے کلپ نکالا، بیگ میں سے ٹشو نکال کر اس نے ہونٹوں کو صاف کر لیا۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریخی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اسے اس رات اس لان کے تاریخی کونے میں بیٹھ کر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشنی پر چلتی ہوئی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا۔ رات کی تاریکی بڑھ گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کے دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا، نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی، اس بات سے بھی وہ واقف تھی، اور اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔
अकीला हाथ में पकड़ी हुई किताब को दोबारा पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उम्मीद ने खामोशी से अपने कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर चली गई। सुबह फजर के वक्त नमाज के बाद दुआ मांगने के लिए उसने हाथ उठाए, पर उसे याद आया कि अब उसके पास दुआ मांगने के लिए कुछ नहीं रहा था। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो दुआ मांगे बगैर जानमाज से उठ गई। नमाज़ पढ़ने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होने की बजाय वो अपने बिस्तर पर लेट गई। अकीला 8 बजे मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस जाने के लिए उठ गई थी। उसने उस वक्त भी उम्मीद को जगता देखने के बावजूद भी उससे बात करना गवारा न समझा। अकीला के ऑफिस जाने के बाद उम्मीद ने वो बैग निकाल लिया जिसमें 9 साल के दौरान जहांज़ेब की तरफ से मिलने वाले सारे ख़तों और कार्ड्स रखे थे। कमरे में पड़े हुए हीटर को ऑन करके उसने सारे कागज़ जला दिए थे। कमरे का पूरा फर्श राख से भर गया था। वो कमरे की दीवार के साथ टेक लगाए हुए दोनों हाथ से सर को थामे बारी बारी हर खत हर कार्ड को जलता देख रही थी। सब कुछ जलने के बाद वो बहुत देर तक कमरे में बिखरी हुई राख पर नज़रें गड़ाई इसी तरह बैठी रही। फिर उसने कमरे का फर्श साफ़ कर दिया।